تمہاری نگاہوں کے سامنے ایسے ہوں گے جیسے کہ ٹی وی اسکرین پر کوئی شارٹ چل رہا ہوتا ہے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، آپ نے راستہ چلتے کسی گاڑی میں انگلی کر دی ہوگی یا کسی کی گاڑی پہ تھوک دیا ہوگا یا ہاتھ میں کیل ہوگی، آپ نے کسی کی دیوار پہ ایسے کھریچ لگا دیا ہوگا، ہر چیز ایک ایک ذرہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ وہ جسم جس کو آپ اس انداز سے پالتے ہیں کہ اس کے اندر تکلیف ہو جائے تو آپ ہر ممکنہ کوشش کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، وہ دن انسان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جو اس نے دنیا میں کیا ہے وہ اسے یاد آئے گا، ایک ایک چیز یاد آئے گی۔ تو انسان جہاں گناہ کرتا ہے ہر چیز اس گناہ کی گواہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنے گھر کے اندر گناہ کیا تو آپ جس جگہ پر گناہ کر رہے ہیں وہ زمین آپ کے گناہ کی گواہی دے گی۔ آسمان اگر وہاں سے نظر آ رہا ہے تو آسمان آپ کے اس گناہ کی گواہی پیش کرے گا۔ وہاں سے اگر ہوا گزر رہی ہے تو ہوا آپ کے اس گناہ کی گواہی پیش کرے گی۔ کوئی درخت کھڑا ہوا ہے تو وہ آپ کے خلاف اس گناہ کی گواہی پیش کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب سارے کے سارے آپ کے مخالف ہیں، آپ کے گناہ کی گواہی پیش کر رہے ہیں، تو انسان کو وہ کام کیوں کرنا چاہیے کہ جس سے قیامت کے دن رسوائی کا سامنا کرنا؟ بات ذہن میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز گواہی پیش کرے گی، مگر میرے رب کا کرم دیکھو، میرے رب کی عنایتیں دیکھو، میرے آقا کا فرمان دیکھو۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سرکار فرماتے ہیں کہ جب انسان اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اپنے اعمال نامے سے اس کے گناہ کو مٹا دے۔ جو چیزیں گواہ ہوتی ہیں ان کے ذہن سے وہ بات نکال دی جاتی ہے، یہاں تک کہ ساری کائنات ایسے ہو جاتی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، سب کے سب اس گناہ کو بھول جاتے ہیں، اور کل قیامت میں وہ اس انداز میں آئے گا کہ گویا کہ اس نے دنیا میں یہ گناہ کیا ہی نہیں۔ میری بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ تو انسان جب گناہ کرتا ہے لکھ دیا جاتا ہے ساری چیزیں گواہ، اور جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ آسمان سے بھی بھلوا دیتا ہے، زمین کو بھی بھلوا دیتا ہے، جو جو چیزیں اس گناہ کی گواہ ہیں وہ سب بھول جاتی ہیں اس گناہ کو۔ اسی طریقے سے جب ہم اور آپ اپنے نبی پر بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو جتنی چیزیں اس کلمے کو سننے والی ہوتی ہیں، جتنی چیزیں اسے سماعت کرنے والی ہوتی ہیں، میں نے ایک حدیث میں پڑھا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو جب تم جنگلوں میں جایا کرو، جب تم پہاڑوں میں جایا کرو، جب وادیوں کی سیر کیا کرو، جب سمندروں میں جایا کرو، تو وہاں جانے کے بعد کوہساروں میں بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر کھڑے ہو کر دریاؤں کی طغیانی میں جانے کے بعد بلند آواز سے اللہ کے ذکر کو بلند کیا کرو، کلمہ پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کلمے سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو میرے آقا کہتے ہیں یہ زمین و آسمان تمہارے ایمان کو کی گواہی میں کریں گے، جب قیامت کے دن تمہارے مومن ہونے کو بتائیں گے اللہ کی بارگاہ میں یہ صاحب کلمہ ہے اور اس نے ہمارے سامنے کلمے کو پڑھا۔ تو ہم جو درود پڑھتے ہیں، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں،
علماء کہتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھو. اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ مسجد کی در و دیوار بھی تمہاری کلمے کی اور تمہارے درود کی اللہ کی بارگاہ میں گواہی پیش کریں گے. چونکہ یہ مسجدیں یہاں نہیں رہیں گی، قیامت آئے گی تو زمین کے ساتھ ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. جب وہاں جانے کے بعد آپ بھی کہو گے مسجد غریب نواز کون سی ہے، ہم اپنی مسجد کو جنت میں دیکھنا چاہتے ہیں. بات آئی گئی ہے تو بتائے بھی دیتا ہوں. بڑی اہم نقطے کی بات ہے. گارنٹی ہے میری اس بات کی کہ آپ تک یہ سنی نہیں ہوگی آپ نے جو بتانے جا رہا ہوں. مصر کے ایک بہت بڑے عالم ہیں امام شعرابی علیہ رحمۃ الرضوان. یہ امام شعرابی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو وقت وصال اپنے پاس کھڑے ہو کر دیکھ کر کلمہ پڑھا اور پھر جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے. یہ وہ شخصیت ہے امام شعرابی علیہ الرحمہ. جس طریقے سے ہم ہندوستان میں اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں، ان کے علمی کام کو جانتے ہیں، ایسے ہی مصر میں امام شعرابی کو لوگ جانتے ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، ان کی فکر کو پڑھتے ہیں. بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. اتنے بڑے عالم دین تھے کہ وقت کا جو وہاں کا پردھان منتری ہوتا تھا آپ اسے بھی ڈانٹ دیا کرتے تھے. کسی کی مجال نہیں تھی ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا، چاہے وہ راشٹرپتی ہو چاہے پردھان منتری ہو. جب امام شعرابی کھڑے ہوتے تھے بیان کے لیے تو اب چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑے رہتے تھے. ان کے علم کا یہ عالم تھا. اللہ نے وہ صلاحیت ان کو عطا فرمائی تھی جو ان کے زمانے کے علماء میں کسی کے اندر وہ صلاحیت نہیں پائی جاتی تھی. امام شعرابی علیہ الرحمہ بہت قابل شخصیت. قرآن کی تفسیر لکھی 30 جلدوں عربی زبان. اگر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں تقریباً 40-50 جلدیں بنیں گی. بہت بڑے عالم ہیں. ان کی بارگاہ میں ایک سوال آیا. سوال کیا تھا؟ اے حضور والا ہمیں یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب غسل دیا گیا تھا تو آپ کے غسل کا پانی کہاں گیا؟ توجہ سنیے گا، یہ ریلیٹڈ ہے مسجد سے اس لیے بات سنا رہا ہوں. بعد میں اپنے ٹاپک کی طرف آ جاؤں گا انشاءاللہ. امام شعرابی علیہ رحمۃ الرضوان کہتے ہیں میں نے جستجو شروع کی، کتابوں میں تلاش کیا. جامعۃ الازہر کی لائبریری جو دنیا کی نمبر 1 کی لائبریری، علمی لائبریری جسے کہا جاتا، امام شعرابی کہتے ہیں میں ازہر کی لائبریری میں مہینوں گزارے میں نے، مگر مجھے اس کا جواب نہیں ملا کہ وہ پانی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غسل کا کہاں گیا. فرشتے لے گئے یا وہ زمین کے اندر چلا گیا یا آسمانوں پر اٹھا لیا گیا یا جنت کے اندر اس کو بھیج دیا گیا. وہ پانی آخر گیا کہاں؟ حضرت امام شعرابی کہتے ہیں جب جستجو اور تلاش کے بعد مجھے وہ حاصل نہ ہو سکا تو میں نے دل میں ارادہ کیا کہ اب یہ مسئلہ میں خود جا کے بارگاہ رسالت میں معلوم کروں گا. آپ نے سفر شروع کر دیا مدینہ شریف کا. مصر سے سفر کرتے کرتے آپ مدینہ طیبہ کی دھرتی پر پہنچتے ہیں. روضہ مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا یہ غلام اس مسئلے کی وضاحت چاہتا ہے کہ آپ کے غسل کا پانی آخر گیا کہاں؟ کیا فرشتے لے کر چلے گئے؟ کیا آسمان پر اٹھا لیا گیا؟ کیا زمین نے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا؟ یا رسول اللہ مجھے اس کا جواب نہیں مل پا رہا ہے. تو حضرت امام شعرابی کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے یہ جواب ملا تھا کہ میرے غسل کا پانی اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعہ آسمان پر اٹھوایا اور اٹھوانے کے بعد کہا کہ اس میرے غسل
پانی کے قطرات گرے تھے، وہ جگہ اللہ نے اپنی مسجد کے لیے پسند فرما لی اور حکم ہوا کہ عبادت میری کی جائے گی، مگر اس عبادت میں جس جگہ پر سجدہ کیا جائے گا وہ میرے مصطفیٰ کے غسل کے پانی کے قطرات ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، قرآن میں نماز کا حکم ہے، قرآن میں سجدے کا حکم ہے، قرآن میں رکوع کا حکم ہے، نماز کے قیام کا حکم ہے، مگر قرآن میں طریقہ نہیں بتایا ہے۔ طریقہ کہا میرے مصطفیٰ کا ہوگا اور عبادت اللہ کی ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ عبادت تو اللہ کی ہو رہی ہے، اس عبادت میں نبی کا ذکر کہا ہے، نبی کی فضیلت کہا ہے، تو اللہ نے اس عبادت میں بھی اپنے نبی پر سلام بھی رکھا ہے اور اپنے نبی پر درود بھی رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے جس میں میرا محبوب راضی ہے اس میں میں بھی راضی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ